ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حیات دنیا. اور جسے کہتے ہیں نا تو جی ہو قائل جمالا یرزا بالقائل، ایسا معنی بیان کرنا کہ جو مختلف کی مراد ہی نہیں تھی اس کے اوپر تھوک دینا، پھر اس کے خلاف دلائل پیش کرنا. تو دنیا میں کس سے بڑی بددیانتی کیا ہے؟ جیسے غیر مقلدین کا مطلب ہے پہلے باطل ایک نظریہ گھڑتے ہیں، وہ احناف کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، پھر اس نظریے کے خلاف دلائل دینا شروع کرتے ہیں. مثلا میں صرف ایک مثال لکھ دو. غیر مقلدین نے کہا مجھے حنفی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے رفع دین ہوتا تھا اور پھر حضور نے چھوڑ دیا. پہلے رفع دین ہوتا تھا اور پھر صحابہ نے چھوڑ دیا. پہلے اس لیے رفع دین ہوتا تھا کہ جب لوگ نماز کے لیے آتے تو ان کے بغل کے اندر بت ہوتے، اللہ کے نبی فرمایا رفع دین کرو تاکہ بت گر جائیں. اور بعد میں جب انہوں نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا تو رفع دین بھی چھوڑ دیا. یہ کبھی بھی ہم نے بیان نہیں کیا. یہ غیر مقلد ہمارے کھاتے میں جھوٹ بول کر بیان کرتا ہے اور پھر غیر مقلد کسی کے اوپر اعتراض کر کے الزام لگا دیتا ہے. میری گزارش سمجھے، ہم اس کا کبھی بھی اعتراف نہیں کرتے، نہ ہی کبھی آپ نے یہ بات کی ہے. تو غیر مقلد اپنی طرف سے کرتا ہے اور پھر اس کا اعتراض کیا کرتا ہے. اچھا اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو جب پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو بت تو گر جاتے تھے. جب پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو بت گر جاتے تھے. رکوع اور رفع دین کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا جھگڑا رکوع اور رفع دین میں ہے اور بت تو پہلے رفع دین میں گر جاتے تھے. میں نے کہا اللہ تمہیں فہم عطا فرمائے، یہ دلیل تو ہم نے دی ہی نہیں تھی. آپ نے ہماری طرف سے پہلے دلیل پیش کی اور پھر ہماری دلیل کے اوپر اعتراض کر کے عوام سے زندہ باد کے نعرے لگوائے. اس کو بددیانتی کہتے ہیں. اللہ میں بددیانتی سے محفوظ فرمائے اور دیانت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو پہلے بندہ اپنے موقع کو سمجھ